مطالبہ کرتا رہا ہے اور یہ بڑی سوچ کافی عرصے سے ہے. اس کے مطالبات بھی ہوتے رہے کہ جی جو ریٹیلرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, ان سے ٹیکس ایک تو زیادہ لیا جائے, پھر ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ تاجروں کی جو لازمی رجسٹریشن ہے وہ اسکیم متعارف کرا دی گئی ہے. پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی. اس کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. ریٹیلرز ہو گئے, ہول سیلرز ہو گئے, ایڈوانس انکم ٹیکس ان سے وصول کیا جائے گا اور سالانہ جو ان کی ویلیو ہے اس حساب سے یہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. چلیں فائنلی کسی کو تو ٹیکس نیٹ میں لائے سیلری کلاس کے علاوہ بھی. تو اس سب پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تو سب سے پہلے ذرا ہم ٹیکس والے معاملے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر گیس پہ آتے ہیں. فائنلی جی ریٹیلرز جو ہیں ان پہ ٹیکس لگنے کے علاوہ ویسے بھی کوئی راستہ تھا نہیں, اور اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ منیمم غالباً 1200 روپے لگایا جائے گا. تو آپ اس جو منیمم کیپ ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے یا پھر اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی تو بات بالکل یہاں ہے کہ ہمیں ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر جس میں 20-25 لاکھ ہمارے ایسے بہن بھائی کام کرتے ہیں جن کی رجسٹریشن کے لیے موو کرنا ہے, جو انکم ٹیکس رجسٹرڈ ہیں شاید وہ 25-30 ہزار کے قریب ہیں. سو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہاں پہ, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اب ہم نے جنوری 2024 کا IMF کو وعدہ کیا ہوا تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں IMF پروگرام جو ہے وہ 21 پروگرام کیوں نہیں چلے, تو میں اس لیے اب ایک ریڈ کر رہا ہوں جو آپ نے لکھ کر IMF کو خود دیا. اس کا IMF سے نہیں تعلق, آپ نے لکھ کر دیا. In January 2024 we plan to launch a scheme from door-to-door campaign in 4 provincial capitals and Islamabad to register non-filing retailers and streamline their tax filing. تو ہم چونکہ آلریڈی اس پہ ڈیلیڈ تھے تو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو مجھے یقین ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں کام آگے بڑھانا تھا. ایک تو یہ بات ہو گئی. سو 2 چیزیں ہیں, پہلے ہم نے اپنے لیے کرنا تھا, پھر ہم نے IMF سے بھی وعدہ کر لیا کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے. اب یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ٹیکس بیس ہے وہ تو تبھی بڑھے گی نا کہ یہ جو آپ کا اتنا بڑا حجم ہے آپ کی ریٹیل اور ہول سیل کا, جو 40% کے قریب ہمارا سروسز سیکٹر ہے, اس کے اندر جو اتنا بڑا ان کا پارٹ ہے, ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. اس کی کراس ریفرنسنگ کر سکتے ہیں آپ ٹیکس فائلنگز ود الیکٹریسٹی میٹر کے, آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو آڈٹس, اور ایک بیر منیمم ٹیکس لگا کر اس کام کو شروع کیجئے. اسی طرح پوائنٹ آف سیلز ہر جگہ لگیں گے تو آپ کا سیلز ٹیکس کا جو لاس ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹس دا رائٹ وے فارورڈ. اس میں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اسٹریٹ لائٹ پہ وہ بتی استعمال کرتے ہیں جس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہ بھی ڈیفینس. ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو وجوہات رہی بڑی مزاحمت آتی ہے اس سارے اسٹیپ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر مکمل عمل درآمد ہو سکے گا؟ گو کہ منیمم 1200 رکھا ہے سالانہ, لیکن عمل درآمد ہوگا, آغاز ہو پائے گا اس کا؟ دیکھیے آئی تھنک ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے, یہاں تو کبھی یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس یہ نیرو ٹنل نہیں ہے جس میں سے گزر کے ہم ملک کو چلا سکتے ہیں. یہ ایک نیرو ٹنل ہی ہے. آپ کا کوئی دوست بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کی ڈیٹس جو ڈیو ہیں $25 ارب کے, وہ IMF کے بغیر نہیں ہو سکتے, اور IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اب آپ نے لکھ کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک لوکلی بھی یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ پاکستان کا $30 ارب کا 8500 ارب کے قریب اس سال کا مالیاتی خسارہ ہوگا. اگر مالیاتی خسارے کو ٹھیک کرنا ہے اس کے 2 ہی جز ہیں, ایک ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانا ہے اور ایک ایکسپینڈیچر کی کوالٹی کو ٹھیک کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسپینڈیچر ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہے, وہ بھی لازم و ملزوم ہے, پر دوسرا جز یہ ہے کہ ٹیکس لگانا اور ان پہ جو نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ. ایبسلیوٹلی.